معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، ایک قصہ بہت عرصے سے چل رہا ہے، الیکشن کمیشن اور عدالتوں نے بھی اس کو، الیکشن کمیشن نے اٹھایا ہے کہ جی آپ نے اپنی بچی چھپائی ہے عمران خان کے لیے، اور ابھی حامد میر نے بڑا ہی بیہودہ اس پر کلپ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ عمران خان اور سیتا وائٹ تو چلیے جس سوسائٹی سے اس کا تعلق تھا وہاں تربیت کا نظام ہی مختلف ہے مغربی معاشروں میں، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے مشرقی اور اسلامی معاشروں میں اس سے سب واقف ہیں۔ وہ معصوم بچی جو ہے اس کی اس حقیقت سے کیوں کھیلا جا رہا ہے جس میں شی از ناٹ پارٹی۔ آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نا، عمران خان کو جتنا اس پہ لعنت ملامت کرنا ہے کرو، تم میں سے کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ حامد میر، جب تم پر گولی چلی تھی نا، جو پتہ نہیں کچھ نے کہا تم نے خود چلوائی تھی، کچھ لوگوں نے کہا تمہاری ذاتی دشمنی تمہاری بچی عائشہ کے نام سے، جبکہ وہ بچی اس وقت 16-17 سال کی تھی، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ چونکہ یہاں تو فوراً گھر کے بہو بیٹیوں پر شروع ہو جاتے ہیں نا، تمیز تو ہے نہیں، اللہ کو کوئی جواب دہ نہیں ہے، آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ہم نے جس طرح ابھی آفتاب اقبال کی بچی عمران خان سے ملنے گئی، وہ ساتھ لے کر گئے، اس پر جب بکواس شروع ہوئی ہم نے اس کی مذمت کی، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ مت لوگوں کے گھروں کی بہو بیٹیوں تک پہنچیں، اور اس بچی ٹائرن تک پہنچنے کے بجائے سیتا وائٹ اپنا عذاب بھگتے گی۔ اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے بقول ویسٹرن سوسائٹی کے، کہ ان کے ہاں یہ گناہ نہیں ہے۔ یہ ہوا کیسے؟ دیکھیے، لفظ باسٹرڈ جو ہے ہم اس پر بات کریں گے کہ ایک تو ہمارے یہاں لوگوں کو انگریزی کے حوالے سے بڑی پیتھیٹک چیزیں ہیں۔ انگریزی میں بے تحاشا جو ویکیبلری ہے وہ لیٹن سے لی گئی ہے، اور لیٹن میں لفظ باسٹرڈ جو ہے اس کے معنی ہی مختلف ہیں۔ انگریزوں نے اس کے معنی اللیجیٹیمیسی میں لے لیے، لیکن وہ جب گئے ان کی ڈکشنریز، آکسفورڈ چیمبر کی ڈکشنریز آپ کھولیے تو یہ ایک پورے فنکشن کا نام ہے، یہ ایک پورے فنکشن کا نام ہے۔ A contract, any social contract between two countries, between two groups and between two individuals. If they hide it from the concerned quarter، اگر وہ متعلقہ فورم سے چھپا کر وہ ایکٹ کیا جائے، اس کو باسٹرڈ کہا گیا، اس پورے فنکشن کو۔ لیکن اس کے نتیجے میں جو معاہدہ جو ہے اس کا پر عمل درآمد ہوتا ہے، یا اس کے نتیجے میں جو پروڈکٹ سامنے آتی ہے، وہ اللیجیٹیمیٹ نہیں ہے۔ نکاح بڑا مقدس قانون ہے جو ہمارے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو دیا۔ خود اس سے پہلے آپ رومن امپائر کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو ان کے ہاں بھی، جیسے ان کے ہاں ڈائیورس نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں زیادہ شخصی آزادی کا خیال رکھا گیا اور ڈیورس کی اجازت دی گئی، ان کے یہاں نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ غیر مذہبی ہے، ان کے مذہب میں نہیں ہے، آرتھوڈاکس۔ آپ جا کے پڑھیے، یہ ڈائیورس انگلش قانون ہے، اینڈ سیم از ود انڈینس، ہندو۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ اس کے معنی ہم نے غلط لے لیے، اللیجیٹیمیسی کے لے لیے، یہ تو غلط ہے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ جتنے اس طرح کے سنگل پیرنٹ بچے میں برطانیہ میں رہ کر دیکھ کے آئی ہوں آتے ہیں دنیا میں، ان کو پھر انہوں نے لو چائلڈ کا نام دے دیا، لو چائلڈ کا نام دے دیا اس پورے پروسیس کو، جسے وہ میک لو ناٹ وار کا بھی بات کرتے ہیں۔ تو اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے، اپنی بےہودگی کو چھپانے کے لیے انہوں نے ان بچوں کو لو چائلڈ کا نام دیا، لیکن اس میں ایک پازیٹیو چیز یہ تھی کہ انہوں نے ان بچوں کو اون بھی کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ نے اون کیا، کچھ نے ڈس اون کیا۔ اسلامی معاشرے میں مکمل منافقت کے ساتھ جو رویے ہر فیلڈ میں موجود ہیں وہ یہاں بھی موجود ہے۔ تو عمران کو تو اس کی سزا ملے گی،
ضرور ملے گی. ہماری خواہش ہے کہ ہماری زندگی میں ہم وہ سزا ملتے ہوئے عمران کو دیکھیں اور جمائمہ کو اس کی جزا ملے گی. جمائمہ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں وائی شی از مائی مینٹور. اس کی بہت ساری ایسی کوالٹیز ہیں جو ایک مسلمان مشرقی عورت ہی میں ہو سکتی ہیں. ویسٹرن سوسائٹی میں دوسری ویلیوز کی ہم عزت کرتے ہیں جو ان کی ہیومن ویلیوز ہیں, مورل ویلیوز کو اس پہ بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے, سوشل ویلیوز ہیں اس کی ہم قدر کرتے ہیں. لیکن حامد میر صاحب ہوں یا سوشل میڈیا کے جتنے بھی اینکرز ہیں, وہ کوئی معظم فخر بھی ہیں, کوئی اور صاحب بھی ہیں, میں دیکھتی ہوں جی الیکشن کمیشن تو بکاؤ ہے نا. سکندر سلطان تو بکاؤ ہیں خود. وہ جو کچھ ان کے بارے میں جتنے میڈیا کلپس چلے ہیں کہ وہ ایک بیدیاں کے فارم ہاؤس پہ جاتے ہیں اور مریم نے ان کی بیہودہ فلمیں بنائی ہوئی ہیں, تو وہ بھی دھیان رکھیں کہ وہ کیا کیا کرتے رہے ہیں. تو یہ جتنے بدماش زانی بے غیرت لوگ ہیں, مرد عورت دونوں, وہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے کسی معصوم بچے پر وہ الزام مت لگوائیں جس میں وہ حصہ نہیں ہے. یہی ہم کالج میں تھے, ہم بتا رہے ہیں جب تحریک استقلال اور جماعت اسلامی نے مل کر اور 9 ستاروں نے مل کر بھٹو صاحب کے خلاف ایک پوری تحریک چلائی, اور اس تحریک میں جو سب سے بری بات تھی وہ انہوں نے بڑے بڑے پوسٹر چھاپے گھاسی رام کے نام سے بھٹو, کہ بھٹو کون تھا. وہاں صرف ایک میرا سافٹ کارنر بھٹو صاحب کے ساتھ تھا. میرے والد نے کہا یہ بہت برا کر رہے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. بھٹو اس میں پارٹی, اگر وہ صحیح بھی ہے جو کچھ جماعت اسلامی کی ریسرچ, اور وہ بھی کس نے کیا, جائیداد میں حصہ نہ دینے کے چکر میں بھٹو کے کزنز ممتاز بھٹو اینڈ پارٹی, ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جی شاہ نواز بھٹو کا بیٹا ہی نہیں ہے, یہ تو نہرو کی کیپ سے شادی کی تھی, نہرو کے کا بیٹا ہے اور فلانا ہے اور ڈھمکا ہے. اور وہ جس کا بھی بیٹا تھا, he was innocent, he was not party. کسی بھی ایسے سوشل انجسٹس میں وہ پروڈکٹ جو انوسنٹ ہے, جب آپ اس پر پتھر مارتے ہیں تو یہ سوچ لیں آپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا. آپ بھی صاحب اولاد ہیں, آپ لوگ بیٹیوں والے ہیں, آپ کی بیٹیوں پر بھی کبھی نہ کبھی یہ الزام لگ جائے گا. ہم نے کہا نا, امید فاضلی کا شعر میں کبھی نہیں یہ بھولتی کہ دلوں کو زخم نہ دو حرف ناملائم سے, یہ تیر وہ ہے کہ جو لوٹ کر بھی آتا ہے. بے شک وہ بچی ٹائرن ویسٹرن سوسائٹی میں پلی بڑی ہے, لیکن اس کو پتہ تو چل گیا نا کہ اس پر کون کون سے الزام لگائے جا رہے ہیں جس میں وہ پارٹی نہیں ہے, وہ جرم اس نے نہیں کیا. عمران خان صاحب نے ایک تو زنا کیا, وہ تو ابھی بھی کرتے رہتے ہیں, جو ان کی عائلہ ملک کے ساتھ جو آڈیو لیک ہوئی ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ اگر نواب امیر محمد کالا باغ زندہ ہوتے تو اپنی اس پوتی کو زندہ گاڑ دیتے. وہ ایسا شخص تھا. ہی از مائی آئیڈیل. گورننس ہمیں نواب امیر محمد کالا باغ جیسی چاہیے, اور پروگریس کے لیے ہمیں ایوب خان جیسا ایک ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر چاہیے, تب یہ ملک ٹھیک ہوگا. اور وہ جن کا ہم پچھلے کلپ میں ذکر کیا, وہ بزرگ وہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں, اللہ کرے ان کی ترکیبیں, ان کی دعائیں, ان کی حکمت عملی اور ان کی قربانیاں پوری زندگی کی. جس طرح میں ریسرچ کر رہی ہوں تو ایسی قربانی مجھے پاکستان کے بر صغیر کے کسی اولیاء میں نظر نہیں آتی. تو ابھی کھلے گا بہت کچھ کھلنا باقی ہے. اللہ کرے ہماری زندگی میں کھل جائے, بس یہی دعا ہے. تو یہ سب چیزیں مل کر انشاءاللہ حالات کو ٹھیک کریں گی, اور اگر اس وقت تک ان سیاسی لیڈروں کو ہدایت مل جاتی ہے تو اللہ کرے یہ ان حکومتوں کا حصہ بن جائیں اور اپنا رول پلے کریں اس میں. یہ ہماری دعا ہے. لیکن یہ جو آپ نے اس معصوم بچی کو, الیکشن کمیشن کو شرم آنی چاہیے. جائیداد چھپائی, اس پہ کر لیتے کیس, کسی اور چیز پہ کر لیتے. یہ کیسا معاملہ ہے. ایک دن انہی سکندر سلطان اور انہی یہ جو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں, ان کے لیے آپ دیکھیے گا کوئی اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا. ایک ریلوے سے وہ ایک خاتون لے کر آئے ہیں, قرۃ العین نام کی, 17 گریڈ سے اٹھا کر پتہ نہیں 18 19 20 اس کو, وہ ان کی جتنی ان کی گرل فرینڈس تھیں پرانی, بشمول ان کی 2 بھانجیاں جو انتہائی شریف اور نیک بچیاں ہیں, لیکن وہ میرٹ پر نہیں آئیں. وہ نیپوٹزم ہے جو سکندر سلطان نے کیا ہے, جو یہ 100 لوگ انہوں نے بھرتی کیے ہیں نواز شریف صاحب کو خوش کرنے کے لیے اور مریم کو خوش رکھنے کے لیے,
اب تو وہ سب ایکسپوز ہو چکے ہیں. اصولاً تو سکندر سلطان کو خود شرم آنی چاہیے اور ریزائن کر کے. بہت سارے الیکشن کمشنر اسی طرح کے تھے, لیکن یہ ایکسپوز بہت بری طرح ہو گئے, اور ان کا ہر عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے فائنینسڈ آدمی ہیں. میرے خیال سے اگر یہ خود نہیں ہٹتے تو کوئی قوت ایسی ہونی چاہیے کہ جو ان کو اٹھا کر ذلت کے ساتھ باہر پھینکے. جنہوں نے یہ اس بچی کا کیس اٹھایا ہے, وہ بچی معصوم ہے, اس کی بد دعا نہ لیجیے, اس کو سوسائٹی میں یوں رسوا مت کیجیے. آپ کے گھر میں بھی حامد میر صاحب بیٹی بھی ہے, اور وہ باقی تمام لوگ جو سوشل میڈیا پر یہ ذلالت شروع کی ہوئی ہے, بند کر دیجیے, اس کو بند کر دیجیے. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے